بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انما الاعمال بالنیات، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات، رحمت للعالمین، شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کما حقہ اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک اور اس سے پہلے جس عنوان کے اوپر ہم اپنی بات کو جاری رکھے ہوئے تھے، پچھلا جمعۃ المبارک آپ کو پتہ ہے مقامات حج کے حوالے سے ہم نے صفا اور مروہ کا جو ہے وہ ذکر کیا تھا، اور اس سے پہلے جمعۃ المبارک کو ہم نے جہاں پہ گفتگو ختم کی تھی وہیں سے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مختصر وقت میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے نماز کی شرائط کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ شروع کی ہوئی تھی کہ نماز پڑھنے سے پہلے کن چیزوں کا ہونا جو ہے وہ لازمی اور ضروری ہے۔ اس حوالے سے ہم نے نماز سے پہلے طہارت کا بیان، اور طہارت میں جسم کی طہارت، پھر کپڑوں کی طہارت، پھر جس جگہ پر نماز ادا کی جا رہی ہو اس کا پاک و صاف ہونا، یہ ہم نے بیان کیا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ قبلہ کی طرف منہ کا کرنا، استقبال قبلہ جس کو کہتے ہیں، اس کا ہم نے بیان کیا۔ اس کے بعد ستر عورت یعنی وہ لباس جو کم سے کم پہننا نماز میں ضروری ہے، ان مسائل کا ہم نے ذکر کیا۔ اور لاسٹ ٹائم ہم نے نماز سے پہلے جو چوتھی شرط ہے اس کا ہم نے بیان شروع کیا ہوا ہے، اور وہ ہے نماز کے لیے وقت کا ہونا۔ نماز کے لیے وقت کا ہونا، اس کا بیان ہم نے شروع کیا تھا۔ ونٹر کے اندر آپ کے علم میں ہے یہاں پر جمعۃ المبارک کا جو ہے وہ بڑا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، سو جو بیان ہو سکے اس کو آپ توجہ کے ساتھ سن لیں۔ اور ایک ترتیب کے ساتھ ہم نے شروع کیا تھا، نماز فجر سے ہم نے آغاز کیا تھا کہ نماز فجر کا وقت جو ہے یہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب طلوع صبح صادق ہوتی ہے۔ جب طلوع صبح صادق ہوتی ہے اس وقت سے لے کر سورج کے نکلنے تک، اس وقت سے لے کر سورج کے نکلنے تک یہ جو ہے یہ نماز فجر کا وقت جو ہے یہ کہلاتا ہے۔
اس دوران یہ بات جو ہے یہ بھی بڑی سمجھنے والی اور یاد رکھنے والی ہے کہ اس چیز کا تعلق جو ہے یہ کسی ملک کے ساتھ نہیں ہے. جب آپ کے پاس ایک گلوبل نیٹ ورک موجود ہوتا ہے، آپ اس کو انٹرنیٹ کہہ لیں یا ٹیلی ویژن کہہ لیں، اور دین کا جو ہے وہ بنیادی علم نہیں ہوتا، اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں کئی غلط فہمیاں جو ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر وہ جنم لے لیتی ہیں، جو کچھ تھوڑے پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے اور بڑھ جاتی ہیں. دین کے جو اوقات ہیں، خاص طور پر نمازوں کے اوقات، ان کا تعلق یاد رکھنے کسی ملک کے ساتھ نہیں ہے. حتیٰ کہ ایک ہی ملک میں نماز جو ہے مختلف اوقات میں پڑھی جاتی ہے. یہ جو گلوب کے اوپر یا میپ کے اوپر یہ جو لکیریں لگی ہوئی ہیں کہ یہ ناروے ہے، یہ ڈنمارک ہے، یہ سویڈن ہے، یہ پاکستان ہے، یہ انڈیا ہے، یہ سعودیہ ہے، یہ مصر ہے، یہ لکیریں جو ہیں یہ انسان کی اپنی لگائی ہوئی. یہ کوئی اوپر سے تو وہی نہیں اتری ان لکیروں کے لیے. یہ ملکوں کی جو تقسیم ہے یہ انسانوں کی ایک اپنی تقسیم ہے. اس کا شرعی مسائل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا ہے. حتیٰ کہ جو ممالک رقبے کے اندر بہت لمبے ہوتے ہیں، جس طرح یہ ملک ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، ناروے، اب جو بہت بڑے ملک ہیں لمبائی میں یا چوڑائی میں، جن کا رقبہ اچھا خاصا ہے، ان میں بھی سورج کے سابزار طلوع کا مختلف شہروں میں مختلف وقت ہوتا ہے، اور غروب کا بھی مختلف شہروں میں مختلف وقت ہوتا ہے. فور ایگزامپل اگر آج کا دن جو ہے، آج کا دن جس وقت سورج اوسلو کے اندر طلوع ہوا ہے، اس وقت سورج ستواگنگر کے اندر طلوع نہیں ہوا، اس وقت تھرمسو کے اندر طلوع نہیں ہوا. یعنی ان مسائل کا یہ بات بڑی طالب علمانہ سی بات ہے، دین کے طالب علم کے طور پر یاد رکھ لیں. اوقات نماز کا ملکوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کس ملک میں اب ٹائم ہو گیا، اب اس ملک میں ہو گیا تو اس ملک میں کیوں نہیں جی نماز پڑھے گی. یہ بالکل جاہلانہ بات ہے، بالکل جاہلانہ، جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جہالت کے ساتھ ان کا ضرور تعلق ہے. اب بات کو سمجھ گئے؟ یعنی جس وقت جس علاقے میں بندہ مومن موجود ہے، اس کے لیے اس علاقے کے ہی ٹائم ٹیبل کو فالو کرنا یہ شرعی تقاضا ہے. اگر اوسلو کے اندر سورج نکل آیا ہو اور ستوانگر کے اندر ابھی سورج نہ نکلا ہو، یا تھرندہائم کے اندر ابھی نہ نکلا ہو، تو اوسلو کے اندر فجر کا وقت تو ختم ہو گیا ہے، مگر تھرندہائم کے مسلمانوں کے لیے ابھی فجر کا وقت ختم نہیں ہوا. اسلام ایک یونیورسل دین ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا نظام ہے. اس نظام کو علاقے کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا، وہ علاقہ بے شک کون سا. یہ نظام جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کے اوقات کا نظام جو ہے اس کو سورج کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اس کو سورج کے ساتھ خاص کر دیا ہے. اور جس علاقے میں جوں سورج نکلتا چلا آئے گا، اس اعتبار سے اس علاقے میں نمازوں کا وقت جو ہے وہ بھی ہوتا چلا جائے گا. یہی اصول ہے. نماز فجر کا وقت جو ہے یہ طلوع صبح صادق سے لے کر سورج کے نکلنے تک ہوتا ہے، اور اس دوران آپ سنت فجر کے سوا کوئی بھی نفل ادا نہیں کر سکتے. فجر کی 2 رکعت جو سنت ہیں وہ تو آپ ادا کر سکتے ہیں، علاوہ اس کی آپ کوئی بھی نفل اس میں ادا نہیں کر سکتے، بے شک جتنا یہ ٹائم کیوں نہ ہو. اس کے علاوہ سورج کا نکلنا کسے کہتے ہیں؟ جب سورج کی پہلی کرن نکل آتی ہے، یعنی سورج کا وہ جو پورا احاطہ ہے گول، اس کا اوپر والا کنارہ جب کسی علاقے میں طلوع ہو جاتا ہے تو اس کو وہاں سے سورج کا نکلنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اور مختلف علاقوں میں یہ بھی ٹائم جو میں نے غالباً پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، مختلف علاقوں کے اعتبار سے یہ بھی ٹائم ایکچولی مختلف ہوتا ہے. لیکن ایک اندازہ سا قائم کیا گیا ہے کہ سورج نکلنے کے کم و بیش 20 منٹ تک، کم و بیش 20 منٹ تک. اب یہ جو اندازہ 20 منٹ کا یاد رکھ لیں
یہ اندازہ بھی جو ہے ہمارے وہ علاقے جہاں سے ہم یہاں پہ آئے ہیں، یہ ان علاقوں کے ٹائم ٹیبل کے حوالے سے ہے، انڈیا پاکستان کے علاقوں کے حوالے سے۔ یہ ٹائم ٹیبل بھی اگر اس کی درست میئرمنٹ کی جائے، درست پیمائش کی جائے تو ان علاقوں میں یقیناً مختلف ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک موٹا اندازہ جو ہے وہ بتانے کے لیے کہ سورج نکلنے کے بعد کم و بیش 20 منٹ، لیکن اس کا شرعی اصول جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ سورج کو دیکھیں اور سورج پر نظر نہ ٹکے، سورج کی روشنی آپ کی نظر کو چندیا دے، آنکھ بند ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ سورج مکمل طور پر نکل آئے۔ جس علاقے میں ہر علاقے میں یہ ٹائم بھی یقیناً تھوڑے بہت منٹوں کے اختلاف سے پاسبل ہے، کسی علاقے میں 15 منٹ ہو، کسی میں 10 ہو، ہمارے ان علاقوں میں یہ 20 منٹ وقت ہے تقریباً۔ یعنی جب سورج کے اوپر آپ نظر دیکھیں اس کو تو سورج آپ نہ دیکھ سکیں، آنکھ چندیا جائے، بندہ سورج کو نہ دیکھ سکے، اس وقت تک وہ پروسیس جو ہے اس کو کہتے ہیں سورج نکل رہا ہے۔ سورج نکل رہا ہے یعنی اس کے پہلے کنارہ نکلنے سے لے کر اس کے کم و بیش 15-20 منٹ تک یہ جو وقت ہے اس کو کہتے ہیں طلوع آفتاب کا وقت، سورج کے نکلنے کا وقت۔ سورج کے نکلنے کا جو وقت ہے یاد رکھ لیں، اس وقت میں کوئی بھی نماز جو ہے وہ جائز نہیں، نہ فرض، نہ ادا، نہ قضا، نہ نفل، نہ واجب، نہ سجدہ تلاوت، نہ سجدہ سہو، کوئی بھی نماز جو ہے اس حالت میں جائز نہیں ہے۔ اگر بعض اوقات اس طرح ہو کہ بندہ سنت فجر جو ہے وہ نہ پڑھ سکے، فجر کی سنت نہ پڑھ سکے، تو بعض اوقات لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، فجر کی سنت کا خاص طور پر یہ حکم ہے۔ آپ اگر ظہر کی نماز کے اندر آ کے شامل ہو رہے ہیں تو امام صاحب جو ہے وہ جماعت کے لیے کھڑے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، آپ پیچھے سے آتے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ جو پہلے 4 سنت موقدہ ہیں ظہر کی وہ آپ ادا نہ کریں، آپ میں گاں گا کے جماعت کے اندر شامل ہو جائیں، اور جب فرض پڑھ لیں گے تو اس کے بعد 2 سنت پڑھنے کے بعد پھر بعد میں 4 سنت آپ ادا کر لیں۔ فجر کی نماز کا حکم جو ہے وہ تھوڑا مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ اگر مسجد میں کسی جگہ پر آتے ہیں جہاں پہ نماز با جماعت ہو رہی ہے، آپ نے بھی سنت ادا کرنی ہے، اگر بندے کو یہ امکان ہو، یہ پاسبلٹی ہو، یہ گمان ہو بندے کا کہ میں سنت پڑھ کے تو نماز کو رکھ کے کر لوں گا، نماز میں شامل ہو جاؤں گا، بے شک میں قعدے میں ہی نماز میں پہنچوں گا۔ قعدہ کس کو کہتے ہیں؟ التحیات بیٹھنے کو۔ اگر بندے کا یہ خیال ہو کہ میں سنت پڑھنے کے بعد بھی جا کے تو نماز کی تحیات میں بھی امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، تو حکم یہ ہے کہ وہ پہلے فجر کی سنت پڑھ لے، فجر کی سنت پڑھ لے اور پھر آ کے جماعت کے اندر شامل ہو جائے۔ لیکن اگر کبھی ایسا امکان ہو، بندہ دیکھ رہا ہو کہ میں فجر کی نماز پڑھنے آیا ہوں تو امام صاحب تو پہلے سے التحیات بیٹھے ہوئے ہیں، قعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر تو صاف ظاہر بندہ سنت پڑھ کے جماعت کو رکھ کے نہیں کر سکتا۔ پھر حکم یہ ہے کہ آپ فوری طور پر آ کر جماعت کے اندر شامل ہو جائیں اور فرض جو ہے وہ ادا کریں۔ اب آپ نے فرض تو فجر کے ادا کر لی ہے۔ اب کئی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے اپنی کم علمی کی بنا پر کہ لوگ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، فرض پڑھنے کے بعد سنت ابھی چونکہ انہوں نے پڑھنی ہے تو سورج نکلنے سے پہلے پھر سنت پڑھ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ جب فجر جو ہیں، فجر کے فرائض آپ نے پڑھ لیے، فجر کے فرائض آپ نے پڑھ لیے تو آپ اتنی دیر تک سنت کو ادا نہیں کر سکتے جب تک سورج مکمل طور پر نکل نہیں آتا، جب تک سورج مکمل طور پر طلوع نہیں ہوتا۔ اور اس کے مکمل طور پر طلوع ہونے میں یہ وقت جو کیلنڈروں پر لکھا ہوتا ہے لاؤ سیدھے کہ آج صبح 8:06 پہ سورج نکلا، یہ جو وقت لکھا ہوتا ہے کیلنڈروں پہ، یہ وہ وقت ہے جب سورج کا کنارہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھی کم و بیش 15-20 منٹ تک آپ کوئی بھی نماز ادا نہیں کر سکتے،
کوئی بھی نماز ادا نہیں کر سکتے. اگر آپ سنت فجر پڑھنی ہی ہو تو پھر اتنی دیر تک انتظار لازم ہے. اتنی دیر تک انتظار کرنا جو ہے یہ لازمی ہے، یہ موہ ہے، یہ ضروری ہے. جب آپ وہ انتظار کر لیں گے اس کے بعد آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں. یہ فجر کا وقت جو ہے اس اعتبار کے ساتھ اس کا خیال رکھنا جو ہے وہ بڑا لازمی ہے. اس کے بعد دوسرے وقت کی طرف ہم آتے ہیں، وہ ہے ظہر کا وقت. کون سی نماز کا بولیے نا، کون سی نماز؟ ظہر کا. ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد. کس وقت شروع ہوتا ہے بولیے؟ جس کو ہم عرف عام میں زوال کہتے ہیں، نصف النہار. زوال کے بعد ظہر کا وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے جب کسی بھی چیز کا سایہ اصلی، جس کو شرعی طور پر اور فقہی طور پر کہتے ہیں، اس کی بڑی ڈیٹیل ہے. اگر میں بیان کروں تو شاید آپ میں سے بہت سارے احباب اس کو نہ سمجھ پائیں گے. نیبو ہوتا ہے اپنا اپنا. عام جو مسلمان ہیں ہمیں اپنے نیبو کو بھی سمجھ کے ہمیشہ دین کی بات کرنی چاہیے. میں بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں، میں شاید بڑی ڈیٹیل بھی بیان کروں تو ہم میں سے بہت سے احباب سمجھ میں نہ آ سکے تو آپ بعد میں کہ شاہ صاحب پتہ نہیں کی بورنگ گلنا کر دے رہے، ان کو سمجھ نہیں آ سکی. جو سایہ اصلی ہوتا ہے، سایہ اصلی کسی بھی چیز کا، اس کی میں شرعی جو ہے وہ تعریف عرض کر دیتا ہوں. سایہ اصلی وہ ہوتا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے اور آپ کسی چیز کو زمین کے اندر، ہموار زمین ہو، اس کے اندر کسی چیز کو گاڑ دیں آپ، جب سایہ جو ہے بڑھتے 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 اپنی آخری حد پہ جا پہنچتا ہے، اس کے بعد سایہ نہیں بڑھتا. اس کے بعد سایہ نہیں بڑھتا. وہ جب آخری حد پہ پہنچ جاتا ہے تو اس سائے کو، وہ جو کسی چیز کا سایہ ہوتا ہے، اس کو سایہ اصلی قرار دیا جاتا ہے. وہ جو منیمم ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ بڑھنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ جو سایہ بڑھنے کی جو مقدار ہوتی ہے یہ بھی گرمیوں میں الگ اور سردیوں میں الگ ہوتی ہے. سردیوں کے موسم میں سایہ زیادہ بڑھتا ہے، سردیوں کے موسم میں سایہ زیادہ بڑھتا ہے اور گرمیوں کے موسم میں سایہ کم بڑھتا ہے. وہ جو زوال کا وقت، ہم جس کو اپنی زبان معروف زبان میں کہتے ہیں زوال کا وقت جو ہے، اس کا بھی آپ اگر کم و بیش اندازہ کر لیں تو یہ بھی ظہر سے کم و بیش آدھا گھنٹہ پہلے والا وقت ہے. اب اس کی میں 2-4 منٹ میں ڈیٹیل عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں. ظہر سے کم و بیش آدھا گھنٹہ، کتنی دیر پہلے میں نے عرض کر رہا ہوں؟ کم و بیش آدھا گھنٹہ. جیسا سورج کے نکلنے کے بعد سے لے کر کم و بیش 15-20 منٹ، اسی طرح ظہر سے کم و بیش آدھا گھنٹہ پہلے. اور بعین ہی اسی طرح، اب یہ مسئلہ سارا اکٹھا ہو جائے گا، تفصیل اس کی انشاءاللہ تعالی اندر جمعۃ المبارک عرض کروں گا. بعین ہی اسی طرح سورج کے غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے، سورج کے غروب ہونے سے جو 15-20 منٹ پہلے کا وقت ہے، وہ وقت بھی غروب آفتاب میں شامل ہے. شرعی طور پر غروب آفتاب میں شامل ہے وہ وقت. اب اس کا شرعی اندازہ کیا ہے؟ شرعی اندازہ اس کا یہ ہے، یہ بھی مختلف علاقوں میں مختلف ہوگا. شرعی اندازہ اس کا یہ ہے کہ جب آپ سورج کو دیکھیں تو دیکھ سکیں. جب سورج غروب ہو رہا ہو اور کوئی انسان اگر سورج کو دیکھے تو اس کی آنکھیں چندیائیں نہ فوری طور پر بند نہ ہوئیں، بندہ سورج کو دیکھ سکے. جب سورج دکھائی دینے کے قابل ہو جائے عام انسانی آنکھ سے، اس وقت سے لے کر مکمل طور پر سورج کے کسی علاقے میں نیچے چلے جانے تک، یہ سارا وقت جو ہے یہ غروب آفتاب کا وقت کہلاتا ہے. یہ جو 3 اوقات ہیں یاد رکھ لیں، یہ شریعت اسلامیہ میں ان 3 اوقات کو، ان 3 وقتوں کو ممنوع وقت کہا جاتا ہے. یہ کون سے اوقات ہیں؟ یہ ممنوع اوقات ہیں. ان اوقات کے اندر یعنی سورج نکلنے کے بعد سے لے کر 15-20 منٹ، ظہر شروع ہونے سے پہلے 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ، مختلف علاقوں میں مختلف، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے 15-20 منٹ. یہ جو 3 وقت ہیں، ان اوقات کے اندر میں ریپیٹڈلی عرض کر رہا ہوں، نہ قضا، نہ ادا، نہ واجب، نہ نفل، نہ سنت. سنت نفل ہی ہوتا ہے. کوئی بھی نماز ان اوقات کے اندر پڑھنا جائز نہیں ہے، مطلقاً منع ہے. ایسا کرنا جائز، نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، سوائے ایک ایکسیپشن ہے بس.
وہ ایکسیپٹ نہیں ہے کہ سوائے اس دن کی نماز عصر کے، وہ جو دن گزر رہا ہے سوائے اس دن کی نماز عصر کے، اس دن کی اگر کسی بندے کی نماز عصر رہتی ہو تو وہ بندہ اس دن کی نماز عصر ادا کر سکتا ہے، بے شک سورج غروب ہونے میں 5 منٹ ہی کیوں نہ رہ گئے، بے شک سورج کے غروب ہونے میں 5 منٹ ہی کیوں نہ رہ گئے ہوں، مگر اس وقت تک عام حالات میں روٹین وائز ہو، بندہ نہ مسافر ہو نہ مریض ہو، یعنی اس کو کوئی مجبوری نہ ہو، شرعی عذر کوئی نہ ہو، اگر عام حالات میں بندہ اس وقت کا معاذ اللہ انتظار کرے تو ایسا کرنا حرام ہے، ایسا کرنا حرام ہے۔ آپ نماز عصر کے لیے اتنا انتظار نہیں کر سکتے کہ جب سورج دکھائی دینے کے قابل ہو جائے۔ یہ 3 اوقات جو ہیں یہ شریعت اسلامیہ میں اوقات ممنوعہ کہلاتے ہیں، ان اوقات میں فرض، واجب، سنت، نفل، ادا، قضا کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، سجدہ تلاوت کا بھی ادا کرنا جائز نہیں ہے، سجدہ سہو کا بھی ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ ان کی مزید تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آئندہ جمعہ المبارک کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔